الحمدللہ علی رب العلا والصلاة والسلام علی خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ الصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام طلاق کے متعلق ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں طلاق کے ثبوت کے لیے معیار شہادت کیا ہے، کہ اس معیار کے مطابق اگر گواہ گواہی دیں گے تو ان کی گواہی قابل قبول ہوگی اور طلاق ثابت ہوگی، بصورت دیگر طلاق ثابت نہیں ہوگی۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر مطلقاً ہر گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر گواہی کی بنا پہ طلاق کا ثبوت ہوتا ہے، بلکہ شریعت نے اس کا ایک معیار رکھا ہے۔ نفس شہادت کے اندر اس کا ایک معیار رکھا ہے، ادائے شہادت کے اندر اس کا ایک معیار رکھا ہے۔ اگر اس معیار کے مطابق گواہی ہوگی تو قابل قبول ہوگی اور طلاق کا ثبوت ہوگا، بصورت دیگر طلاق ثابت نہیں ہوگی۔ اولاً یہ بات یاد رکھیں کہ جو طلاق کا ثبوت ہے، اگر شوہر اس حوالے سے اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، یا میں نے تحریری طلاق لکھی ہے یا لکھوائی ہے، یا میں نے سائن کیے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو طلاق ہوتی ہے وہ شرعاً ثابت ہو جاتی ہے۔ اس میں گواہوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، گواہوں کے بغیر بھی شوہر کے اقرار سے طلاق ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی، عورت کہتی ہے طلاق دی ہے، یا گواہ کہتے ہیں طلاق دی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو شرعی گواہی ہوتی ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ شریعت کے اندر جو گواہی کا معیار رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، جو مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں، نمازی پرہیزگار ہوں، عادل ہوں، ثقہ ہوں۔ اب اس معیار کے مطابق اگر گواہ گواہی دیں گے تو ان کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ اگر وہ عادل نہیں ہیں، وہ فاسق و فاجر ہیں، وہ جھوٹے گواہ ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر ان کی جو گواہی ہوگی وہ شرعاً قابل قبول نہیں ہوگی، اگرچہ وہ 2 مرد ہی کیوں نہ گواہی دیں۔ یوں ہی اگر گواہی دینے والے سب عورتیں ہی ہیں، مرد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو بھی ان سب کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس بنا پہ طلاق کا ثبوت ہوگا۔ اب جو ادائے شہادت ہے، اس میں بھی شریعت نے ایک معیار رکھا ہے۔ اگر جو گواہ ہیں وہ شرعی معیار کے مطابق ہیں، اب شرعی معیار کے مطابق ہونے کے بعد اگر وہ شرعی معیار کے مطابق گواہی دیتے ہیں تو ان کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ اب گواہی دینے کے اندر 2 صورتیں ہیں، کہ اگر تو مجلس کے اندر طلاق دینے والا شخص اور جس عورت کو طلاق ہوئی ہے وہ لڑکی مجلس کے اندر موجود ہیں، تو یہ جو گواہان گواہی دیں گے یہ اس کی طرف اشارہ کر کے گواہی دے دیں کہ اس عبداللہ نے اس عورت فاطمہ کو طلاق دی ہے۔ اب جب یہ اشارہ کر کے گواہی دیں گے تو پھر ایسی صورت کے اندر ان کی تعیین ہو جائے گی، ابہام ختم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ مجلس کے اندر موجود نہیں ہیں، اب یہ گواہی دے رہے ہیں قاضی صاحب کے پاس یا جو بھی مفتی صاحب ہیں ان کے پاس جا کے گواہی بیان کر رہے ہیں، اب اس صورت کے اندر یہ لڑکے کا بھی نام لیں گے، اس کے باپ کا بھی نام لیں گے، لڑکی کا نام لیں گے، اس کے والد کا بھی نام لیں گے، جب کہ باپ کا نام لینے کے ساتھ اس کی تعیین مکمل ہو جائے، وہ متعین ہو جائے۔ اگر باپ کا نام لینے سے بھی تھوڑا سا اشتباہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس لڑکے کے دادا کا نام ذکر کرنا بھی ضروری ہے، یوں ہی لڑکی کے دادا کا نام ذکر کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ صحیح معنوں میں تعیین حاصل ہو جائے اور وہ بقیہ سے ممتاز ہو جائیں، اور کلیئر ہو جائے کہ یہ شخص طلاق دینے والا ہے اور اس عورت کو طلاق واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے اس حوالے سے مسئلہ پوچھا گیا کہ گواہوں نے گواہی اس انداز کے اندر دی ہے کہ عابد علی نے ہمارے سامنے عبدالرزاق کی بیٹی کو جو اس کی زوجہ تھی اس کو طلاق دی ہے، تو امام اہل سنت نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ان 2 گواہوں نے جو گواہی دی وہ ناقص و ناتمام ہے۔ وہ اپنے بیانوں میں عابد و عبدالرزاق کہتے ہیں، ملک میں اس نام کے ہزاروں ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے جو کسی شخص کا نام ہے اس نام کے کئی جو ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں، عورت کا جو نام ہے اس نام کی بھی کئی عورتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ گواہی مکمل نہیں ہے۔ شرط شہادت یہ ہے کہ اگر وہ حاضر ہوں تو ان کی طرف اشارہ کر کے گواہی دیں کہ اس عابد علی نے اس عبدالرزاق کی بیٹی اپنی زوجہ کی نسبت یہ کہا، اور اگر وہ حاضر نہ ہوں تو ان کا نسب دادا تک بیان کرے کہ عابد علی بن فلاں نے اپنی زوجہ فلاں بنت فلاں کی نسبت یہ کہا، اور فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ دادا کا بھی ذکر کیا جائے گا، جبکہ باپ کی طرف نسبت کرنے سے تمییز کامل حاصل نہ ہو۔
کیونکہ اصل جو مقصود ہے وہ ان کو ممتاز کرنا ہے۔ اگر باپ کا نام لینے سے صحیح معنوں میں وہ ممتاز ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں دادا کا نام ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، بصورت دیگر دادا کا نام ذکر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ صحیح معنوں میں ان کی تمییز ہو جائے اور وہ بقیہ سے ممتاز ہو جائیں۔ اس مسئلے کی تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ گواہان شرعی معیار کے مطابق نہ ہوں، وہ عادل نہ ہوں، وہ فاسق و فاجر ہوں کہ ان کی گواہی قابل قبول نہ ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر شوہر سے قسم لی جاتی ہے۔ شوہر اگر قسم کھا لے کہ میں نے طلاق نہیں دی تو پھر ایسی صورت کے اندر طلاق ثابت نہیں ہوگی، اور اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر جو طلاق ہوگی وہ شرعی اعتبار سے ثابت ہو جائے گی۔ اور یہی معاملہ طلاق کی تعداد کے حوالے سے ہے، یعنی شوہر کہتا ہے کہ میں نے 2 دی ہیں، گواہان کہتے ہیں کہ 3 دی ہیں، تو شوہر اگر قسم کھا لیتا ہے تو 2 ثابت ہوں گی، اور اگر قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر 3 طلاقیں ثابت ہوں گی۔ چنانچہ اس حوالے سے العطایہ نبویہ فی الفتاوی الرضویہ شریف کے اندر امام اہل سنت سے اس طرح کا ایک سوال کیا گیا کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں نے 2 دی ہیں، گواہان کہتے ہیں کہ 3 دی ہیں، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں نمازی، پرہیزگار، ثقہ، عادل، قابل قبول شرع گواہی شرعی دیں گے تو 3 طلاقیں ثابت ہوں گی۔ جو شوہر ہے اس کا انکار نہیں سنا جائے گا، اور اگر ایسے گواہ نہیں تو زید سے قسم لی جائے گی، اگر اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تب بھی 3 طلاقیں ثابت ہو جائیں گی، اور اگر قسم کھا لے گا کہ میں نے صرف 2 ہی دی ہیں، تیسری طلاق نہیں دی، تو 2 ہی ثابت ہوں گی، تیسری طلاق ثابت نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ اگر معاذ اللہ وہ شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے، عورت کو یقین ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس شخص نے طلاقیں دی ہیں اور یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر دنیا آخرت کے اندر جو وبال ہوگا وہ اس بندے کے اوپر ہوگا، عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، عورت کے اوپر شرعی اعتبار سے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہو سکے، جس طریقے سے بن پڑے، اس بندے سے اپنی جان چھڑائے۔ حق مہر چھوڑ کر جان چھوڑتی ہے تو حق مہر چھوڑ دے، کچھ دے کر جان چھڑانا ممکن ہے تو کچھ دے کر اس شخص سے جان چھڑا لے، قطعاً جو ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھنے کے اوپر راضی نہ ہو، اور اگر وہ اس بات کے اوپر بھی راضی نہیں ہوتا، وہ خلا کرنے کے اوپر بھی راضی نہیں ہوتا، تو پھر ایسی صورت کے اندر عورت اس شخص کو اپنے قریب ہرگز نہ آنے دے، کسی نہ کسی طریقے سے ٹال مٹول کرے، اور میاں بیوی والے معاملات جو ہے نا وہ اس کے ساتھ قطعاً نہ کرے، اور نہ ہی دل سے اس بات کے اوپر راضی ہو، بلکہ اس چیز کو برا جانتے ہوئے اپنی جان اس سے چھڑائے۔ پھر بھی اگر وہ شخص اس حوالے سے جان نہیں چھوڑتا تو پھر ایسی صورت کے اندر جتنا بھی گناہ ہوگا وہ اس شخص کے اوپر ہوگا، عورت اس حوالے سے بری ذمہ ہوگی۔ چنانچہ اس حوالے سے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر صراحت فرمائی کہ اگر اس نے جھوٹی قسم اٹھائی تو وبال اسی پر ہے، اور اگر خود زوجہ کے سامنے اسے 3 طلاقیں دیں اور منکر ہو گیا اور گواہ عادل نہیں ملتے تو عورت جس طرح جانے اس سے رہائی لے، اگرچہ اپنا مہر چھوڑ کر یا اور مال دے کر، اور اگر وہ یوں بھی جان نہ چھوڑے تو جس طرح بن پڑے اس کے پاس سے بھاگے اور اسے اپنے اوپر قابو نہ دے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کبھی اپنی خواہش سے اس کے ساتھ میاں بیوی والا برتاؤ نہ کرے، نہ اس کے مجبور کرنے پر اس سے راضی ہو، پھر وبال اسی پر ہے کہ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ وسعت کے مطابق ہی کسی شخص کو مکلف بناتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے۔ تو اب عورت کی وسعت سے باہر ہے، اس لیے عورت گناہ گار نہیں ہوگی، جتنا بھی گناہ ہوگا وہ اس بندے کے اوپر ہوگا۔ تو یہ اس مسئلے کے اندر چند صورتیں تھیں جن کی تفصیل بیان کرنا بہت ضروری تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاً اگر شوہر طلاق کا اقرار کر لیتا ہے تو طلاق ثابت ہو جاتی ہے، اگر وہ طلاق کا اقرار نہیں کرتا تو پھر جو شرعی گواہ ہوں گے ان کے ذریعے سے طلاق ثابت ہوگی، اگر شرعی گواہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں شوہر سے قسم لی جائے گی، شوہر اگر قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو بھی طلاق ثابت ہو جاتی ہے، اور اگر قسم کھا لیتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے پھر دنیا آخرت کے اندر جو اس کا وبال ہوگا وہ اسی کے اوپر ہوگا، اور جو عورت ہوگی اس کے لیے پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ حد الامکان اس کو اپنے قریب آنے سے روکے اور جس طرح ہو سکے اس سے جدائی اختیار کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔